يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اسلامی سال کا چل رہا تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول 1446 ہجری، چوتھا جمعۃ المبارک اس ماہ مقدس کا پڑھنے کے لیے میں اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہماری خوش بختی ہے کہ خالق و مالک ہمیں پہلے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. وہ خوش نصیب ہیں جو جمعہ کے دن مسواک یا برش کرتے ہیں اور غسل کر کے اللہ کے گھر کی طرف پہلے آ جاتے ہیں. آقا کریم نے فرمایا جو بندہ جمعہ والے دن عمدہ طریقہ سے غسل کرے اور پھر خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف آئے، اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے. اور پچھلا جمعہ جو پڑھ کے گیا اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ پہلے آنے والے بڑے خوش نصیب ہیں. ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، فائدے بھی زیادہ ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. کچھ مسائل سیکھ لیتے ہیں، حضور کریم سرکار کی کچھ شانیں سن لیتے ہیں، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے. تو ربیع الاول کا مہینہ حضور کے میلاد کے تذکرے ہیں پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں حضور کا میلاد بیان ہو رہا ہے وہاں وہاں ایسے بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ منانا جائز ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا جب میلاد فرمایا، اعتراض اس وقت بھی ہوا. یعنی قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ جب سے انسان بنا ہے، پہلا انسان، پہلا نبی جناب آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کا میلاد فرمایا، یعنی انہیں پیدا فرمایا. پیدا کو میلاد کہتے. تو سب سے پہلے فرشتوں نے اعتراض کر دیا
یا اللہ یہ جو تو بنائے گا، جس کا میلاد فرمائے گا، دنیا میں جائے گا، زمین پہ بسے گا، فساد پھیلائے گا۔ یہی اعتراض فرشتوں نے کیا، تیری عبادت کرنے والے ہم تھوڑے ہیں، ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری عبادت چل رہی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یا اللہ جسے تو بنائے گا اس کی کیا ضرورت ہے، فساد پھیلائے گا۔ اب دیکھو فرشتوں کو کیا پتا کہ یہ فساد پھیلائے گا، وہ مخلوق ہی اور ہے، انسان مخلوق اور ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ نے اتنا علم ضرور دیا ہے کہ یہ نسل انسانی، اس میں آنے والے لوگ، اس میں کچھ ایسے ہوں گے جو فرعون بھی ہوں گے۔ یہ جو اللہ نے جس نبی کا میلاد کر دیا جناب آدم علیہ السلام کا، اسی کی نسل سے نمرود بھی آئے گا، اسی نسل سے فرعون بھی آئے گا، اسی نسل سے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سارے آئیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، اللہ کا شریک ہونے کا اعلان کریں گے۔ فرشتے جو کچھ ہونا ہے ان کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اسی لیے تو اعتراض اٹھا دیا، یا اللہ تیری حمد و ثنا کرنے والے ہم ہیں، تو پسند فرماتا ہے جو تیری حمد و ثنا کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں علم رکھتا ہوں وہ تم نہیں علم رکھتے، اور پھر میں جو بنانے والا ہوں خلیفہ جاعل فی الارض، خلیفہ جس کو میں بنانے والا ہوں، جو اسے علم دوں گا وہ بھی علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم عطا کر دیا جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے، بنایا، اعتراض ہوا، نبی بن گیا۔ اللہ نے پھر حکم بھی یہ ساتھ دیا، فرمایا جب میں اس نبی کا، پہلے نبی کا میلاد کر دوں، پہلا انسان ہے نا، اس کا میلاد ہونا، اس کے میلاد پہ بندوبست کیا کیا، ہم تو اللہ کے گھر میں آ کر نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، نبی کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی ولادت کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا صرف ذکر نہیں ہوگا، اب پہلا انسان ہے جو میں بنا رہا ہوں، پہلے انسان کے میلاد پر فرشتوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، خالی عبادت نہیں ہوگی، عبادت کی روح ہے سجدہ۔ فرشتوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس نبی کے میلاد کرنے والے پر میں اپنی روح پھونک دوں تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سارے سجدے میں چلے جاؤ۔ پہلے نبی کا میلاد، فرشتوں کو سجدے کا حکم، حالانکہ انسان کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں، شریعت مصطفیٰ میں حکم ہے کہ سجدہ انسان نہ دوسرے انسان کو کر سکتا ہے، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میں نبی ہوں، میں محمد کو بھی کوئی سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت مصطفیٰ ہے، لیکن پہلا انسان جب اللہ نے بنایا، آدم کا میلاد فرمایا صرف ذکر آدم نہیں ہوگا، اب فرشتوں سجدے بھی کیے جائیں گے۔ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کے اندر اپنی روح پھونک دوں تم سارے سجدے میں چلے جانا۔ اب انسان کو سجدہ فرشتے کر رہے ہیں، فرشتے کر رہے ہیں۔
لیکن شریعت محمدیہ میں نبی کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے سوائے خدا کی ذات کے۔ حضور خود بتا گئے، جن کا میلاد مناتے ہیں وہ میلاد والے ہمیں بتا گئے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ وہ ایک وقت جب اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا، اس کے بعد شریعت میں جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان کو سجدہ کیا جائے۔ اس لیے حضور نے سجدوں کے بارے میں بتا دیا، قبر کے سامنے سجدہ مت کرو، میزار کے سامنے سجدہ مت کرو، وہ بھی صاحب میزار بھی قبر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اس کائنات کی قبروں میں سب سے بلند و بالا شان اور مقام والی قبر قبر مصطفیٰ ہے، میزار مصطفیٰ ہے، جس میزار پر 70,000 صبح اور 70,000 شام کو آ کر فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور جو ایک بار فرشتہ آ گیا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اے نبی کے امتی، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تو کتنا خوش نصیب ہے، رب نے تیرے مقدر پہ کتنا کرم کر دیا۔ ایک بار نہیں، زندگی میں جب محبوب بلائے گا تو دربار مصطفیٰ پہ چلا جائے گا۔ محبت والے لوگ یہی کہتے ہیں، وہ اسی خود نہیں، سونا بلاوے تھے آنے، سونا بلاوے تھے جانے ہیں، سرکار کرم کر دیتے ہیں جب، تو پھر بندہ دربار مصطفیٰ پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ فرشتہ ایک بار آئے اور زندگی میں پھر نہ آ سکے، امتی کتنا خوش نصیب ہے، ایک بار نہیں، جب چاہا سرکار نے چاہا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضور جسے چاہیں بلا لے، نصیب کی بات ہے۔ تو آدم کے میلاد کا تذکرہ قرآن میں، موسیٰ کے میلاد کا تذکرہ قرآن میں، سورہ قصص 20واں پارہ۔ جب میلاد ہو گیا جناب موسیٰ کا، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضور سے صدیوں پہلے میلاد موسیٰ ہوا ہے، ان کی والدہ محترمہ کا ذکر بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے والدہ موسیٰ، جب موسیٰ کا میلاد ہو جائے، قرآن کہتا ہے سورہ قصص 20واں پارہ، جا کے کھول لیجئے گا، پہلا صفحہ، اس کے اوپر یہ آیت آئے گی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا، أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ نمرود نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو ہوگا اسے ختم کر دیا جائے گا۔ فرعون کا اعلان ہے، نمرود کا ابراہیم کے لیے اعلان تھا، فرعون کا اعلان ہے جو ہوگا مار دیا جائے گا۔ ہزاروں بچے مار بھی دیے، لیکن جسے اللہ بچاتا ہے۔ اب موسیٰ کا میلاد ہوا ہے، اللہ نے فرمایا پیٹی میں باندھ کر دریا میں بہا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور خوف نہ کرنا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، دریا میں بہا دینا تیرا کام ہے، پلٹا کے واپس تیرے پاس لے آنا میں اللہ کا کام ہے۔ دیکھو نا اللہ کے کیا کمال ہے۔ میلاد موسیٰ ہوا، فرمایا پیٹی میں بند کر، لاک کر دے۔ آج کسی ماں کو بچہ پیدا ہو، اسے کہو میں تیرے بچے کو پیٹی میں بند کر رہا ہوں، وہ بولے گی مجھے بھی مار دو گے۔ ایک ماں ہوتی ہے نا، اس کی ممتا جاگتی ہے، سانس کیسے آئے گی؟ بے شک تو کمرے میں رکھ، لیکن رب نے فرمایا کمرے میں بھی نہیں رکھنا، دریا میں بہا۔ پھر دریا میں سے کتنی نہریں نکلتی ہیں، اس دریا میں سے نہریں جو نکلتی تھیں، اس میں ایک نہر ایسی تھی جو مارنا چاہتا ہے اس کے محل سے گزر کے جاتی ہے۔ رب نے اس صندوقچے کو ادھر بہا دیا، فرمایا نبی کا میلاد ہوا ہے موسیٰ کا۔ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض نہیں کیا، انہوں نے مٹانا چاہا، مارنا چاہا۔ رب نے فرمایا اسے نشانی بنا دوں گا،
اللہ کا حکم ہوا، وہ بکس ادھر چلا گیا جو مارنا چاہتا ہے۔ اب اس کی ازواج جو تھیں، جو بیویاں تھیں، انہوں نے اس صندوقچے کو پکڑا، کھولا، اندر خوبصورت بچہ، حضرت آسیہ تھیں، فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہے، عرض فرمانے لگیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے صدقے ہم پہ کرم کیا کرے گا، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کو ہم گھر میں رکھ لیتے۔ دیکھ پھر اللہ حضور نبی کا میلاد ہوا ہے تو کیسے رب جسے بچائے اسے کون مٹائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ، جلدی میں ٹائم تھوڑا ہے، حضرت عیسیٰ کا میلاد ہوا، اس کا ذکر قرآن میں سورہ مریم کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ فرمایا عیسیٰ نبی کا ایسا میلاد ہوا، ایسا میلاد نہ پہلے ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ اس نبی کی ماں کی شادی نہیں ہوئی۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی، یہ ماں گھبرا گئی، یا اللہ میں کیا بندوں کے سامنے جا کے منہ دکھاؤں گی۔ اللہ نے مریم کو بھی حکم دیا، مریم گھبرا نہیں، بس تیرا کام ہے تو لوگوں کو بتانا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور بچے کو اٹھائے رکھنا، بچے کو اٹھا کے رکھ، جس نبی کا میلاد ہوا ہے وہ بچہ میلاد والا خود بولے گا، ابھی چند لمحوں کا ہے، مہینوں کا نہیں۔ فرمایا ادھر سے نکلے گی نا بستی والوں کے سامنے جائے گی، بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ماں بھی غیر شادی شدہ، اللہ نے حکم دیا تو اشارہ کرنا، فاشارت الیہ، 16واں پارہ جی سورہ مریم ہے، تم نے اشارہ کرنا ہے، یہ میلاد والا خود بتائے گا میں کون ہوں۔ پہلے دن کا بچہ عیسیٰ علیہ السلام، ان کی ماں پہ لوگوں نے انگلی اٹھائی، مریم تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرا باپ بھی اچھا تھا، شادی ہوئی نہیں، یہ بچہ کیسے آ گیا؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے حکم دیا ہے، فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے نے گود میں آواز نکالی، کیا بولے؟ حضرت عیسیٰ بولنے لگے، فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ لوگوں تم میری ماں پہ انگلی اٹھاتی ہو، رب نے جس عیسیٰ کا میلاد فرمایا ہے وہ عیسیٰ پہلے دن بول کے کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیا، اس اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ جب عیسیٰ کا میلاد ہوا ذکر قرآن میں، آدم کا میلاد ہوا ذکر قرآن میں، موسیٰ کا میلاد ہوا ذکر قرآن میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر پورا ایک ایک حرف قرآن کا، حضور سے محبت کرنے والے کو ایک ایک حرف میں حضور کا میلاد نظر آتا ہے، یعنی اثر میلاد ان کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنا ذکر فرما رہے ہیں، حضور کریم سرکار آپ کی ولادت کے تذکرے، دیکھو نا میلاد کا مقصد کیا ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور جناب محمد رسول آخری نبی، ہر نبی اللہ نے بھیجا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اب جو ہدایت نبی لے کے آیا، بندہ اس ہدایت کو چھوڑ دے، اس رستے کو چھوڑ دے تو پھر مقصد میلاد پورا نہیں ہوا۔ وہ نبی آ کے بتوں کو توڑے، انسانیت کو بتوں سے ہٹا کر اس خدا سے جوڑے۔ 313 بت خانہ کعبہ کے اندر لگے ہیں، وہ نبی حضرت علی کو کندھے پہ بٹھا کر حکم فرمائے کہ سارے اتارو اور توڑو۔ جس نبی نے بتوں کو توڑا ہے اس نبی کے میلاد پر تم بتوں کو گلیوں میں سجاؤ تو یہ غلط ہو گیا، میلاد کا مقصد ختم ہو گیا۔ حضور کمرے میں تصویر ہو تو داخل نہ ہو، یار یہ چیزیں ہیں لوگ سمجھتے نہیں۔ دیگر مذاہب ہیں وہ اپنے اصولوں پہ بڑے پکے کاربند ہیں، ہر مذہب ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اگلے جچے انہوں نے اپنی کتابوں میں رد و بدل بھی کر دیا۔
کتنے مذاہب ہیں دنیا میں، ہر مذہب اپنے اصولوں پہ، مذہبی اصولوں پہ کاربند ہے، اور کتنے دیگر مذاہب کی چیزیں ہیں جو ہم مسلمان اپنے اندر داخل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ملک کے اندر کافی سارے سکھ بھی رہتے ہیں، پشاور، لاہور، دیگر شہروں میں، جس طرح ہمارے 5 بنا ہیں نا مسلمانوں کے، ٹھیک ہے نا، 5 ارکان اسلام کے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ارکان اسلام ہے بھائی۔ اسی طرح ان کے بھی اپنے مذہب کے 5 ارکان ہیں۔ ان ارکانوں میں سے چند ایک یہ ہیں: جوڑا، پگڑی، کیس، کڑا، یہ ان کے مذہب کے ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ارکان مسلمان جو ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کر رہا، وہ امریکہ سے کینیڈا چلا گیا اور فرانس کی گلیوں میں بھی نظر آئے گا، اپنی پگڑی نہیں چھوڑے گا، اپنا کڑا نہیں چھوڑتا۔ مسلمان نبی کا غلام ہو کر کلمہ پڑھنے والا نبی کی اداؤں کو کیوں چھوڑ رہا ہے اور انہیں پسند کر رہا ہے؟ جو ان کی مذہبی علامتیں ہیں وہ تمہیں پوری دنیا میں جہاں بھی نظر آئے گا اس کی علامتیں پہچان جاؤ گے، یہ سکھ ہے۔ یہ جتنے ہمارے بیرون ملک میں رہتے ہیں، دبئی سے لے کر سعودیہ اور یورپ، افریقہ تک، جہاں جہاں وہ پھیلے ہیں، انہوں نے اپنے مذہبی اصول نہیں چھوڑے۔ اور مسلمان ہے یہ کہتا ہے میرا پتہ نہ لگے میں مسلمان ہے کون۔ اس واسطے جڑے سنگی میرے آکڑے پاندے ہو خدا دا نہ ہے، یہ مسلمانہ دی علامت نہیں، یہ نجائز نے، حرام نے۔ خوشی نبی دے میلاد دی منا رہے ہیں تے گلیاں میں چیزاں سجائیاں نے جڑے بت نما نے، بت نما چیزاں، یہ غلط ہو گیا۔ گلیاں سجاؤ، صفائی کرو، الطہور شطر الایمان۔ اس نبی آنے والے نے ہمیں بتایا ایمان کا حصہ صفائی ہے۔ گلیاں ہم نے صاف کر دی، اور صاف کر کے اوپر اگر بت رکھنے ہیں تو یہ نبی ناراض ہوتا ہے۔ جس نبی کا میلاد کرنا ہے اس نبی کے میلاد کے نام پر ایسے کام مت کرو۔ ساز، حضور فرماتے ہیں میں ساز توڑنے آیا ہوں، بتوں کو توڑنے آیا ہوں، اور تم سازوں پہ دھمال ڈالو اور نام رکھو میلاد کا۔ بدنامی اپنے مسلمانی کی اور اپنے سنی ہونے کی بدنامی کر رہے ہو۔ ہمارے کافی ساری جگہوں پہ میلاد پر، ہمارے ہاں بھی گلیوں میں بھی، دیکھو نا، اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں یار، ہم جہاں غلط ہو رہے ہیں اس غلطی سے باز آ جائیں۔ خوشی میلاد کی ہے اور باہر ہم نے بت سجا رکھے ہیں گلیوں میں، اور اپنے آپ کو بھی بت ہی بنا رکھا ہے۔ کہ غلط سامنے کام ہو رہا ہے ہم بتائیں نہیں، ہمارا کام تو بتانا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی ہے، اور بڑے تھوڑے سے بندے ان پہ ایمان لائے۔ پھر اللہ بھی بڑا جبار و قہار بھی ہے، اس کی پکڑ آ گئی۔ 950 سال تھوڑے نہیں ہوتے، اور ماننے والے بڑے تھوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تبلیغ فرمائی، اور آپ کے تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا آپ کو ملے گا، پوری دنیا جہاں بھی چلے جاؤ۔ وہ نبی جو دین لے کے آئے، میلاد والے جن کا میلاد مناتے ہیں، اس دین کو پیچھے کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی خوشیاں جو ہیں ان کو آگے کر رہے ہیں۔ اس لیے میلاد پہ گلی سجا، اپنے گھر کو سجا، لیکن گلی سجانے والا بجلی چوری کی لگائے تو اس سے میلاد والا خوش ہوگا؟
یہ نا اپنا بھی ہم اپنا حال تو دیکھیں نا، سجا گلیاں رہے ہیں حضور کے میلاد پر، اور آج جو بلوں کا حال ہے، ایک غریب آدمی، اس بیچارے کو بل آنے سے پہلے چند دن بخار ہونا شروع ہو جاتا، خدا خیر کرے، اور ہم نے میلاد پر لائٹیں اس کے میٹر سے ڈائریکٹ لگا دی۔ یہ ساری ناجائز کام ہیں جو میلاد کے نام پر من کر رہے ہیں، گلیاں سجائیں اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو رکھ دیا۔ خواہش کیا ہے؟ لوگ آئیں دیکھیں گے، لوگ خوش ہوں گے۔ اور آج کل افسوس سے کہنا پڑتا ہے، نوجوان بچیاں ہماری رات کو وہ لائٹنگ دیکھنے کے بہانے کہتی ہیں ہم نے جانا ہے۔ جس نبی کی امتی بیٹی کو مسجد میں بھی باپردہ آنے کی اجازت ہے، وہ عام گلی میں لائٹنگ دیکھنے چلی جائے۔ یہ ہماری غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ میلاد کے نام پر ہم غلط جا رہے ہیں۔ اور یہ سارے ہم لوگ اگر ممبروں پہ بیٹھنے والے آپ کو بتائیں گے نہیں کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ نبی نے آ کر بتوں کو توڑا، تم گلیوں میں سجا رہے ہو۔ نبی نے آ کر حکم دیا کہ میری امتی عورت اگر وہ مسجد میں آئے تو کوئی دیکھے نہ، اس کی چال سے بھی کوئی نہ پہچان سکے۔ اس لیے جہاں جہاں ہم غلط کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ میلاد والے کا پیغام جو ہے اسے یاد کرو۔ یہ میلاد گزر گیا، بس ہم فارغ۔ ساری عمر نبی کی ایک قضا ہوئی ہے، ایک قضا، اور ہم روزانہ قضا کریں۔ اور نبی کریم فرمائے میرا جی یہ چاہتا ہے جب اذان نماز کا وقت ہو جائے کسی کو کہوں اذان دے، جو نماز پڑھنے نہیں آتے، کسی کو کہہ دوں کہ تو جماعت کروا، خود ان کے گھروں میں چلا جاؤ جو نماز نہیں پڑھنے آتے، میرا جی چاہتا ہے جا کے آگ لگا دوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بن کے رحمت آئے ہیں، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے، کوتاہی کرتے ہیں، ان کے لیے فرما رہے ہیں جی چاہتا ہے ایسا کروں، کیا حضور نے نہیں ہے، لیکن احساس دلایا امت کو کہ یہ اتنی اہم نماز ہے، اگر تم گھروں میں ہو تو سمجھو پھر آگ ہی لگے گی۔ اس میلاد والے کا میلاد منایا ہے، میلاد والے کو بھی نہیں منایا۔ یہ عنوان میرا اگلے جمعے رہے گا کہ میلاد تو منا لیا لیکن میلاد والے کو منا لیا۔ وہ میلاد والا مانتا کیسے؟ دل کی گلی بھی تو سجانا، اس جسم کو بھی سجا۔ فرمایا گناہ کرتے کرتے آنکھ ہاتھ پاؤں جب گناہ کرتے ہیں دل تو زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس دل کو زنگ لگتا ہے۔ سنے تو گانے سنے، دیکھے تو گانے دیکھے، اور کہے میں حضور کا میلاد بھی منا رہا ہوں۔ میلاد والے کی بات کو تو مانا نہیں ہے، جس سے دل مردہ ہوتا ہے، دل زنگ آلود ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ فرما گئے او میرے صحابیوں، او میرے امتیوں، یہ جب زنگ لگ جاتا ہے نا تو پھر اس کے صاف کرنے کا طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ گناہ کی وجہ سے زنگ لگتا ہے، اور جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کا زنگ دور کر دیتا ہے۔ میلاد پہ یہ دو کام ہم کرتے ہیں، حضور پہ درود پڑھتے، قرآن کی تلاوت یا کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا سناتے ہیں۔ یہ کام ہے تو ہمارے دل کا زنگ دور ہو رہا ہے۔ اگر یہ نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور ہے، تو ڈھول والا بلا کر بھنگڑے ڈال تو نام پیچھے بورڈ میلاد کا لگا، یہ حرام ناجائز کام کر رہا ہے۔ میلاد والے کا یہ پیغام نہیں ہے۔
تو جہاں جہاں ہمارے نوجوان ساتھیوں سے کہیں غلطی ہوئی وہ اس سے توبہ کریں، میلاد والے کے پیغام کے اوپر عمل کریں۔ ہم نے جب میلاد میں گلی سجائی ہے، یا رسول اللہ ہم دل کو بھی سجائیں گے، یا رسول اللہ آپ کے ذکر سے ہم اپنی زبان کو تر کریں گے، یا رسول اللہ آپ کا حکم نماز پڑھنا ہے ہم نماز پڑھیں گے، آپ کا حکم درود پڑھنا ہے، فرمایا میرا امتی ایک بار جو میں محمد پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اس بندے کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس بندے کے جناب 10 جو ہے نا اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو یہ اتنی فائدے ایک درود پہ ہو رہے ہیں، تو یہ کام ہم کیوں نہ کریں؟ میلاد منایا ہے تو میلاد والے کو بھی منا، اس کا حکم مان۔ دیکھو نا عام سی بات ہے یار، بندہ اونج آکھے ابو جی کردہ رہے، امی جی کردہ رہے، امی جی ابو جی کو جاکھن چاہ آکھے نہ لگے۔ یہ اسی انسان ہاں، عام انسان گناہگار ہاں، یار ساڈا اما ابا راضی نہیں ہوندا انہاں دے آکھے نہ لگیے، اونج پاویں ہاتھ بن کے کھلو رہیے، اے پتر ہاں تو میں ہاتھ بن کے کھلونا پر ابا میں تیرے آکھے نہیں لگنا۔ وہی گل ہو گئی، اونج اسی سارے کرنے پہ ادب کیتے آ، نبی نو من لیا، اللہ نو من لیا، ہے بھی ایک رسول اللہ دے حبیب نے اسی انہاں دا کلمہ پڑھیا ہے، سانو سب تو ود کے انہاں نال پیار ہے، تے جے انہاں دی گل آکھیے مننی ہے اوتھے بندہ چپ کر جائے۔ آپ سرکار دے حکم نو بھی منو، گناہاں تو توبہ کرو۔ میلاد والے کا پیغام اخلاقیات بھی ہے، صرف عبادات نہیں ہے، اخلاقیات۔ اپنے عقیدہ درست کرو، اپنے اخلاقیات اچھے کرو، اور اپنی عبادات کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔